Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon every one of you. تو ایک سال پہلے آئی تھنک سو کہ ہم نے سورہ یوسف شروع کیا تھا اور فریکوینٹ نہیں ہو پایا تھا اور پلان ہی نہیں بنا کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. اور آج من یہ کر رہا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں, جہاں تک ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم. اور ہم اس کو شروع کیا آئی تھنک ایک سال پہلے. ہاں, اور آئی تھنک اس کا لاسٹ ویڈیو 8 منتھ پہلے آیا تھا, 8 منتھ پہلے. اب انشاءاللہ اور ہم نے کتنا تک کیا تھا, آئی تھنک سو آیت نمبر 21 تک کیا تھا, 21 تک. یس, انشاءاللہ آج آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ فریکوینٹ نہیں ہو پاتے, آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے, کیونکہ واللہ ٹائم کی بہت زیادہ ہی کمی ہو رہی ہے آج کل. جب بھی وقت ملتا ہے تو بنا لیتے ہیں. رات بہت ہو رہی ہے آئی تھنک سو, لیکن بنایا جا رہا ہے. تو آیت نمبر 21 میں اللہ کہتے ہیں, اور جب یوسف پختگی کی عمر میں پہنچ گئے ہم نے اسے قوت, فیصلہ اور علم دیا. ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. تھوڑا ریمائنڈ کر دے رہے ہیں کہ ہم لوگ تھے کہاں. ہم لوگ تھے یوسف علیہ السلام جو ہے, آپ اگر بھول گئے ہوں گے, آئی نو آپ بھول گئے ہوں گے, تو اگر بھول گئے ہوں گے تو اس کے پہلے والے ویڈیو تھوڑا دیکھیے گا تو تھوڑا یاد آئے گا. تو یوسف علیہ السلام واز اسٹیبلشڈ ان دا لینڈ آف ایجپٹ, یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اسٹیبلش کیا کہاں, مصر کے زمین میں. اور اچھے اور ان کو اس عزیز کے بیٹے کی حیثیت سے, غلام کی حیثیت سے نہیں, یعنی ان کے بیٹے کی حیثیت سے ہی ان کو وہاں پر اسٹیبلش کیا, یعنی اس کو عزت اور احترام عطا فرمایا, جو کہ پہلے آیات میں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ وَكَذَلِكَ ہم آیات بھول رہے ہیں, وَكَذَلِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث, ہم آیات بھول رہے ہیں, سوری فار دیٹ. لیکن وہاں پر اللہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی اللہ وہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو عزت احترام دے گا جس طریقے سے ان کے باپ دادوں کو دیا گیا تھا. اور ان میں ڈیٹیل تھا, ہم نے اس آیات میں ڈسکس کیا تھا. تو پھر اس کے بعد اس آیات کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ پختگی کے عمر میں پہنچے, یعنی جب یوسف علیہ السلام جو ہے جب پختہ عمر میں پہنچے, جب نوجوان ہوئے, یعنی جوان ایڈلٹ ہوئے, تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا. قوت فیصلہ, علم, اس میں یہ واللہ یہ دو جو ورڈ ہے اس میں اتنا ڈیپتھ ہے نا کہ ہم لوگ اگر غور کریں تو ہم یہ دو ورڈ نا ایک انسان میں ملنا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک انسان ملے. فار ایگزامپل جیسے اللہ کہ اللہ نے انہیں قوت بھی دیا اور علم دیا, کہ قوت فیصلہ کرنے کا اور علم دیا. ایسا دیکھیے, اب اگر ہم لوگ علم کی بات کریں تو علم کو پانا, علم کو گین کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے. سب کے پاس علم ہوتا ہے. اور ابھی جو ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, مطلب 1 منٹ کا زمانہ ہے, تو لوگ 1 منٹ میں اتنا علم دینے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ہی بولے. وہ سوچتے ہیں کہ 1 منٹ میں پورا ہر کچھ لوگوں کو سمجھا دیا جائے, اور کچھ لوگ سمجھاتے بھی ہیں, وہ ایپک ہے. تو ہاں, تو یعنی اللہ کہتے ہیں کیا کہ انہیں پختہ, جب وہ ایڈلٹ میں پہنچے, جوان ہوئے, تو یعقوب علیہ السلام کو قوت دیے, قوت فیصلہ اور علم دیے. یعنی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس علم ہے, غور سے, کسی انسان کے پاس اگر علم ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلہ لینے والا بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. یعنی ہم جو ہے بہت علم والے ہیں, لیکن میرا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا ہے. ہم چیزوں کو سمپلیفائی کر کے ہم صحیح فیصلہ لے نہیں پاتے ہیں. یعنی ہمیں وزڈم نہیں, یس وزڈم, یعنی ہمیں وہ حکمت نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ لیں, رائٹ. ایسا ہو سکتا ہے. اور کوئی انسان ہے جو فیصلہ لینے میں بہت آگے, وہ اچھا, مطلب اس کو تجربہ ہے لیکن علم نہیں ہے. ایسے گاؤں میں, اس بیسٹ ایگزامپل گاؤں میں لوگ مل جائیں گے, کہ گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بزرگ ہوں گے اوبیسلی, اور ان کو علم نہیں ہوگا, وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی ان کے لائف میں اس کو اتنا تجربہ ہوگا کہ وہ اچھے فیصلے لیں گے, اور لوگ ان کو مانیں گے, حالانکہ وہ پڑھے لکھا نہیں ہے. اور گاؤں میں ان سے بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ان کو عزت دیا جاتا ہے ڈیو ٹو کیونکہ وہ اچھے فیصلے لینے والے. تو یہ دو, اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ امپاسبل ہے, نہیں, یہ انٹر کنیکٹ بھی ہے کہ کوئی انسان کو فیصلہ لینے کا تجربہ جو ہے وہ اچھے ڈیپتھ میں آتا ہے جب وہ اچھے طریقے سے علم کو بھی حاصل کرتا ہے.
اور یہ بھی اور اس کا فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ کسی کو علم ہے لیکن وہ اچھے سے فیصلہ نہیں لے پاتا ہے. تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دونوں چیز دیا تھا, علم بھی دیا تھا اور ان کو فیصلہ لینے کا کہ کسی بھی بیڈ سچویشن میں کہ لوگ آپ آگے دیکھیے گا کہ وہ کتنے بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں جو آگے چل کر بہت سارے لوگوں کے زندگی کو بچاتا ہے, رائٹ. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو فیصلہ لینے کا اللہ نے قوت دیا اور علم بھی عطا فرمایا کہ وہ جو فیصلہ لیں گے, ہم لوگ آگے دیکھیں گے, وہ جو فیصلہ لیں گے وہ ایگزیکٹلی وہ ان لوگوں کے لیے بہتری ہی لائے گا, شر نہیں لائے گا, یعنی پرابلم نہیں لائے گا, ان کے لیے اچھا خیر ہی لائے گا. یعنی اللہ نے علم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس علم کے ہیلپ سے صحیح طریقے پر ان کو فیصلے لینے کی اللہ نے قوت بھی عطا کی. پھر اللہ کہہ رہے ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. یہاں پر بہت فلپ پوائنٹ ہے, بہت تھنک کرنے کے بعد اللہ یہاں پر یہاں پر یوسف, خاص کر کے یوسف علیہ السلام کو یہاں پر فرما رہے تھے, لیکن اللہ یہاں پر کامن لوگوں میں فلپ آ گئے. یعنی یہاں پر بات کر رہے تھے اللہ کہ ہم نے انہیں کسے, یوسف علیہ السلام کو علم دیا اور انہیں قوت فیصلہ بھی دیا. پھر اللہ کہہ رہے پھر ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلا دیتے. یعنی اللہ صرف یہاں یوسف علیہ السلام کی بات نہیں کر رہے, ہر ایک انسان جو نیک کام کرے گا اور نیک کام کرے گا, یعنی نیک چیز سوچے گا, نیت سب سے بڑی چیز ہے نیت. اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر وہ نیک کام کرے گا, یعنی نیت سے کچھ کرے گا, تو اللہ انہیں خود علم بھی دے گا اور صاحب حکمت بھی بنائے گا. یعنی انہیں تھنک کرنے کی اللہ اسے وزڈم دے گا, یعنی اس کو سوچنے کی اور علم حاصل کرنے کی, اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ غور فکر سوچنے کی اور اسے امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت دے. سبحان اللہ, بے شک یہ ہم نے اپنے لائف میں بھی دیکھا ہے ایسا کچھ. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نیک چیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے, اب پورا کنورسیشن چینج ہو رہا ہے. اب یہ بات ہو رہا ہے کہ عورت کے, معنی جو لوگ بولتے ہیں اس کا نام لوگ بولتے ہیں زلیخا, تو بٹ قرآن میں وہ ورڈ نام نہیں ہے, لیکن کیا کہہ سکتا ہے اگر لوگ اس نام سے جانتے ہیں تو اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے, یوسف کو بہلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کرنے لگی. لو آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, وہ میرا رب ہے, مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے, بے انصافی کرنے والوں کو بھلا نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ کون ہے, یہ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو ٹائم لگے گا, لیکن ہم ٹرائی کریں گے اس میں ہوتا ہے کہ نہیں. آل ٹرائی مائی بیسٹ. یہ دنیا میں جتنی بے حیائی, یہ جتنا برائی کا جو جڑ ہے نا, یہ چیز ہے جو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے. اللہ ایک روم کی کنورسیشن کو اللہ ریکارڈ کر کے قرآن میں بیان کر رہے ہیں, اور یہ جو بیان ہے, یہ جو اللہ کی آیات ہیں, یہ تا قیامت تک کے لیے ویلڈ ہوگا, خاص کر کے ہم نوجوانوں کے لیے. واللہ یہ نوجوان اگر اس آیات کو اچھے سے سمجھ جائے, اپنے دماغ میں گھسا لے, تو واللہ دس ورلڈ ول بی ٹرانسفارم, یہ ورلڈ چینج ہو جائے گا. اور آپ کو پتا ہے نا, یوتھ اگر چینج ہوتا ہے نا تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. سو یہاں پہ اب شروع کرتے ہیں ایکسپلین کرنا کہ اس عورت نے یعنی جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے, یعنی اس عزیز کے گھر میں اس کی بیوی, یعنی العزیز کی بیوی, وہ یوسف علیہ السلام کو روم میں بلاتی ہے اور بہلاتی ہے, پھسلاتی ہے, کس کے لیے؟ گندا کام کرنے کے لیے, یعنی بدکاری کرنے کے لیے. کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. اور جب بہلانے پھسلانے کے بعد جب یوسف صاحب نہیں مانتے ہیں, اور جب یوسف علیہ السلام گیٹ کی طرف بھاگنے لگتے ہیں, تو وہ ویٹ نہیں, ابھی وہ بعد میں آئے گا, پھسلانا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے کیا, اور اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے. یعنی یوسف علیہ السلام کو وہ کہتی ہے کہ تم اپنے نفس کے نگرانی کو چھوڑ دے, یعنی وہ زنا کر لے, یعنی گندا کام کر لے اس کے ساتھ. یعنی یہ وہ پھسلاتی ہے کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. اور پھر
اور دروازہ بند کر کے کہنے لگ دیا. بہت امپورٹنٹ, یہ سائیکولوجیکل تھنکنگ بات ہو رہی ہے. پہلے وہ بہلاتی ہے, پھسلاتی ہے کہ وہ گندا کام کر لے. اس کے بعد جب وہ نہیں مانتے ہیں تب وہ کیا, گیٹ بند کر دیتی ہے. اور جب گیٹ بند کر دیتی ہے اس کے بعد کہتی ہے کہ لو آ جاؤ. ویٹ, پاؤز ہے, تھنک کرنے کے بعد لو آ جاؤ. ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں واٹ از گوئنگ آن. فیس ایکسپریشن کیا ہوگا اس وقت. ہم دیکھیے, آئی نو بہت لوگوں کو یہ شرم لگے گا اس پارٹ کو ایکسپلین کرنے, لیکن آئی ول ایکسپلین. یہ بیس ہے ہم انسانوں کا. ہم اس کو بہت انشاءاللہ اس کو بہت اور ڈیٹیل میں جائیں گے. وہ گیٹ لگا کے کہتی ہے, گیٹ لگائی, ایک نوجوان اس کے سامنے ہے. ایک گیٹ میں ایک روم میں, جو روم خالی ہوتا ہے اور اس میں کوئی نہیں. اور وہ وہ یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے گیٹ لگانے کے بعد کہ تم آ جاؤ. واللہ کیا اس سے آپ دیکھیے, اب ہم دیکھیے, اب یہ ہم آپ کو بولیں, اگر آپ کو کوئی بھی لڑکی فیمیل جو خوبصورت ہو, بالکل وہ خوبصورت تھی, اور وہ گیٹ بن کے کہے کہ لو آ جاؤ, تو آپ کے دماغ میں کیا چلے گا؟ واللہ آپ کا دماغ اس کا, ہم جو کہہ رہے ہیں لو آ جاؤ, جو اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ فیکس ایکسپریشن کر رہے ہیں کہ جب وہ عورت اس کو گندے کاموں کے لیے بلا رہی تھی تو اس کا فیکس ایکسپریشن کیسا تھا؟ لو آ جاؤ, یعنی آؤ, یعنی تم یہ گندے کام کرو میرے ساتھ. سبحان اللہ کہنے تھی. اللہ یہ ایکسپلین کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کیا فیل ہوتا ہے؟ اور یہ جو ہے نا, یہ ایک مرد کو ہلا دینے والا سینٹنس ہے. اس کے بعد دیکھیے, لو آ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ, قال معاذ اللہ, اٹس مائی فیورٹ آیات. پھر جب وہ کہتی ہے کہ لو آ جاؤ تو یوسف علیہ السلام سمجھ جاتے. obviously کوئی بھی مرد سمجھ جائے گا, اگر وہ ایڈلٹ ہو گیا, اگر وہ ایڈلٹ ہو گیا ہے, وہ سمجھ جائے گا گیٹ لگانے کے بعد ایک مرد اور عورت کیا کر سکتا ہے. یعنی فیس ایکسپریشن وہ سمجھ کے. اور آپ کو پتا ہے, آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ پہلے ہی اس سورہ میں کیا بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم کیا تحویل الاحادیث, سارے لینگویج سکھائیں گے. سارے مطلب سارے جو لینگویج, احادیث, سارے بات کرنے کے طریقے, فیس یعنی صرف اس میں ڈریم کا انٹرپریشن نہیں تھا, ہر ایک لینگویج, مطلب کہ فیس ایکسپریشن بھی یہاں پر ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. فیس ایکسپریشن سے وہ پکڑ لیا کہ نہیں بھائی یہ تو برا کام کرنے کے لیے بول رہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ, میں مطلب کہ اللہ کی پناہ, یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. جب پوائنٹ آف نوٹڈ, جب یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اس عورت سے کہ آؤ میرے ساتھ گندا کام کرو, تب ان کے ذہن میں کیا آتا ہوگا؟ ان کے ذہن میں بالکل ہی واز اے ہیومن بینگ. اس کے ذہن میں کیا آپ کو لگتا ہے کیا آیا ہوگا؟ ہاں, اگر میرے آپ کے ساتھ آتا تو میرے ذہن میں کیا آتا؟ شیطان پکا بہکا تھا. لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, یعنی میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. اور اس کا ریزن دے رہے ہیں کیوں پناہ میں آتا ہوں. وہ میرا رب ہے, مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ اس وقت, واللہ اس وقت اس عورت کو اسلام کی دعوت دے رہے, یعنی وہ سمجھا رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہے اللہ کا, اللہ نے مجھے پاک صاف رکھا ہے. واللہ اس وقت کسی بھی ہیومن بینگ کے لیے بہت ٹف ہوگا یہ بات بولنا. اور یہ بات کیوں بول رہے ہیں اللہ, اس کے بعد اللہ خود ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس اسپاٹ میں, اس خطرناک اسپاٹ میں, جو اس کے لائف میں سب سے خطرناک حادثہ جو ہو رہا ہے ابھی, ان کو ایسا, اور وہ خود ابھی کہیں گے, ابھی کو خود اس بارے میں بات ہوگی. تو اس وقت میں کیا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے اچھے طریقے سے پاک رکھا. واللہ اب ہم اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کریں. واللہ ہم لوگوں کے لیے بہت کہنا آسان ہوگا کہ ہاں میرے سامنے کوئی اگر لڑکی آ گئی اور ایسا بات کری, مطلب اگر وہ مجھے بدکاری کرنے کی دعوت دی, یعنی گندے کام کرنے کی, زنا کرنے کی دعوت دی, تو ہم یہ بولیں گے قال معاذ اللہ. آپ کو کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہے. جو نبی اللہ کے حضور میں اتنا ڈیفیکلٹی فیس کیا, ویل اللہ ہی ہیلپ کر رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز انہوں نے وہ گین کیا, انہوں نے اس پر محنت کیا. دیکھیے
اب دیکھیے اس کا اب پیچھے جانا پڑے گا. وہ بچے تھے, وہ ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, اور اتنے ڈیفیکلٹی پہلے تو غلام کے اس میں رہے اور اس کو ان کو بیچ دیا گیا. پھر ان کو اتنا ڈیفیکلٹی, جب وہ ڈیفیکلٹی کرنے کے بعد جب جوان ہوئے, تب ان کو اتنا بڑا ٹرائل میں, ایک نبی کو اتنا بڑا ٹرائل میں, پہلے نبی ہیں یہ جن کو اتنا بڑا ٹرائل دیا گیا, یعنی زنا سے بچنے کا, رائٹ. اور ان کو تبھی ٹرائل دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے کنیکٹڈ تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی میرا رب ہے, اور ہم یہ کام اگر کر بیٹھے تو اللہ مجھے نہیں بخشے گا, اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ کہاں سے آیا یہ ایمان تقویٰ؟ پتہ ہے کہاں سے آیا؟ اللہ سے کنیکشن ہونے سے. اللہ سے وہ کنیکٹڈ تھے. آبویسلی وہ نبی اس لیے کنیکٹڈ تھے. اگر ہم کہیں, اگر ہم لوگ, ہم عام آدمی کہیں, اگر ہم میں کوئی ایسا حادثہ ہو, اگر ہمارے زندگی میں کچھ ایسا صورت حال ہو, تو ہم کیا یہ بول پائیں گے؟ ہم کو تو نہیں لگتا کہ ہم لوگ کیا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے. مطلب ہم اگر روز کو چھوڑ دے, ہمارا ایمان اتنا پختہ ہی نہیں ہے. یعنی ہمارا جو کنیکشن ہے اللہ سے, وہ ہم اللہ سے بات کرتے ہی نہیں ہیں. تو ہم کہاں سے اللہ سے مدد مانگیں گے, یا اللہ میرا کیوں مدد کرے گا؟ ویل اللہ ہی ہر کچھ کر رہا ہے, لیکن ہم اس بات یہاں بات, ہم اللہ کو تب کیسے پکاریں گے پتہ ہے؟ اور مین بات تو ہم اسکپ کر دیں گے. جب کوئی لڑکی, جب کوئی فیمیل اس طریقے سے کسی مرد کو بند کمرے میں دعوت دینا, تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول ہی نہیں کر پائے. وہ کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے دماغ میں نہیں, اس کا بلڈ میں, پورے بلڈ میں, باڈی میں گھوم رہا ہے, اور وہ اس وقت وہ خود کو کنٹرول کر ہی نہیں پائے گا. چاہے کتنا بھی مولانا, کتنا بھی قرآن, کتنا بھی حفظ کرنے والا ہے, چاہے ہم کوئی ہو جائے. واللہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ہم نے کچھ دن پڑھا صحیح بخاری میں, کہ قیامت کے دن جب کہیں بھی چھاؤں نہیں ہوگا, تو اللہ کے عرش کے نیچے چھاؤں ہوگی. وہاں پر کچھ لوگ کے لسٹ بتایا گیا کہ کون لوگ اللہ کے عرش میں ہوں گے, اللہ کے عرش کے چھاؤں میں ہوں گے. تو وہاں ایک یہ بھی لسٹ میں نام ہے کہ جو نوجوان کسی خوبصورت عورت کے دعوت کو اگر کوئی خوبصورت لڑکی اسے دعوت دیتی ہے گندے کام کرنے کے لیے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, قال معاذ اللہ, اگر وہ کہتا ہے اور وہ یہ کام نہیں کرتا, وہ یہ گندا کام نہیں کرتا ہے, تو اللہ اسے کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دیں گے. واللہ یہ بہت بڑی بات. پہلے ہم اس پر تو بات کرنے والے ہیں. اور تو ہم کیا بات, یہ ہمارے بہت ٹف ہو. تو آئی تھنک یہاں اس کو یہیں پر رہنے تھے, اور انشاءاللہ اس پر ڈیپ ہم لوگ گہرائی کریں گے, اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہم لوگ اس سچویشن میں اگر پھنس جائیں تو کیا ہم لوگ نکل پائیں گے, کیا اس کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نکل پائیں گے. واللہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم خود کہہ رہے ہیں, تو ہم اللہ سے یہ ہماری خود دعا ہے, یا اللہ یہ جو صورت حال ہے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا, یہ ہم سب کے ساتھ نہ ہو. اللہ ہم ایسے, ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے, ہمارا ایمان اتنا اچھا نہیں ہے, ہم شاید پھسل جائے. اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے دور رکھے ہمارا رب. ہم سب نوجوان کو اس ٹرائل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے دور رکھے. انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ بہت ڈیٹیل بات کریں گے, جو میرے مائنڈ میں ہے, جو ہم دیکھتے ہیں. اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سوشلی اب اس چیز کو کیسے لیا جا رہا ہے, لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, جو ہم لوگ کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.